سبحان اللہ. جس مرد قلندر کی بات کر رہے تھے، یہ میرا نصیب اور میرا مقدر ہے کہ اس مرد قلندر سے میری پہلی ملاقات بغداد شریف میں ہوئی، اور زیادہ دن نہیں، ابھی چند دن، ایک ہفتہ پہلے حضرت سے ملاقات بغداد شریف میں ہوئی. حضرت کا بغداد شریف کا روحانی سفر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، جو دیکھتا تھا وہ دیکھ کر دیوانہ ہوتا چلا جاتا تھا. اور صوفی صاحب کی وہ ذات جنہوں نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا ہے، خود نہ کھایا لیکن اوروں کا مسکن بناتے نظر آئے، خود نہیں کھایا لیکن اوروں کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم فرمایا کہ جس کے در و دیوار سے صوفی صاحب کی محبت اور ان کی حلاوت اور ان کی عقیدت کی گونج آتی نظر آ رہی ہے. ثنا خان حبیب کردگار شریف پالی صاحب رونق اسٹیج ہے، تہہ دل سے ان کا استقبال و خیر مقدم ہے. ابھی حضرت بغداد شریف سے تشریف لائے اور پھر انشاءاللہ الکریم میں ایک خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں کہ ماہ فیبروری میں صوفی صاحب کی سرپرستی میں پھر بغداد شریف کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے. اور جو حضرات جانے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں وہ جلد سے جلد ڈاکٹر امجد اقبال صاحب سے رابطہ کر لیں گے، تاکہ ماہ فیبروری میں جو قافلہ صوفی صاحب کی سرپرستی میں جائے اس میں آپ کا بھی اور ہمارا بھی نام شامل ہو. اور ساتھ ہی یہ خبر آپ تک پہنچاؤں کہ عمرہ کرنے والے ان کا ویزا جو لگتا ہے 1 سے 2 دن پہلے ویزا لگ جاتا ہے بڑی آسانی سے، لیکن بغداد شریف کا سفر کرنے والے اس خیال میں نہ رہے کہ ہم 2 دن پہلے چاہیں گے اور ویزا لگ جائے گا. بغداد شریف کے لیے کم از کم 1 مہینہ پہلے ویزا لگوا لینا پڑتا ہے، بڑی مشقت اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ماہ فیبروری میں صوفی صاحب پھر بغداد معلیٰ کے سفر پہ ان کی سرپرستی میں قافلہ روانہ ہونے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قافلے کا مسافر ہمیں بھی شامل فرمائے. 2 شعر پیش کروں گا اور پھر ایک باوقار خطیب کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا جواب، میرے نعرے کا جواب پہلے آپ دیں اور اس کے بعد پھر 2 شعر آپ تک کے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. مس کال کیوں دے رہے؟ پوری کال کرے نا بلند آواز سے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. پیچھے والے نعرے تکبیر، اور بلند آواز سے نعرے تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے اس کے نام پر نعرہ لگانے میں اتنی کنجوسی. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پہ چھوڑ دے. دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے بس ان کی ادا پہ چھوڑ دے. دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے بس ان کی ادا پہ چھوڑ دے. اور بارگاہ مصطفیٰ میں گمراہی کا شک نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں گمراہی کا شک نہیں، اپنی منزل نقش پائے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. بارگاہ مصطفیٰ میں گمراہی کا شک نہیں، اپنی منزل نقش پائے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. اور تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے نادان سوچ، منہ سے کچھ نہ مانگ سب دستے عطا پہ چھوڑ دے. تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے نادان سوچ، منہ سے کچھ نہ مانگ سب دستے عطا پہ چھوڑ دے. اور اس شعر کے لیے میں نے پورے کلام کا انتخاب کیا ہے. علماء ذوی الاحترام کی دعاؤں کے سائے میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پہ چھوڑ دے. دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے. تو کہاں تک مانگ سکتا ہے ارے نادان سوچ، منہ سے کچھ نہ مانگ سب دستے عطا پہ چھوڑ دے. اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے. ہاں یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. مراد آباد سنبھل کی سرزمین سے تشریف لائی ہوئی باوقار علمی شخصیت، عالم نبی، فاضل جلیل، نازش فکر و فن، بزم علم و ادب کا ایک عظیم شاہکار حضرت علامہ مولانا محمد توصیف رضا صاحب قبلہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں. ایک مرتبہ آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. محب گرامی، رفیق درس، عزت مآب حضرت ڈاکٹر امجد صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ،
کی دعوت محبت پر یہ خاکسار حاضر ہے۔ سن 2004 میں یہاں 1 سال زیر تعلیم رہا، اور جیسے ہی آپ ادارے کے گراؤنڈ میں داخل ہوں گے، لبے روڈ، اس کے بعد جب جادولائی کی طرف انٹر ہوں گے، جو دروازہ بنا ہوا ہے، وہاں کے بعد جو درخت آپ کو نیم کے نظر آتے ہیں، جو ماشاءاللہ اب بہت بڑے درخت ہو گئے ہیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان پودوں کو لگانے میں یہ خاکسار بھی شامل تھا۔ میں آج ہنس رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ، بزرگوں کی دعاؤں سے، اساتذہ، خاص طور پہ اپنے والدین کی دعاؤں سے وداؤٹ اینی گیپ پروگرام رہتے ہیں۔ ایک بھی دن کا ناغہ ہم لوگ خود کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد تقریر تو بالکل بھی نہیں ہوتا، بس اس لیے آتے ہیں کہ اپنے مادہ علمی کو دیکھیں۔ میں جہاں بھی پڑھا، الجامعۃ القادریہ ریشہ میں پڑھا، اس کے بعد الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھا، وہیں سے فراغت بھی ہوئی۔ تو مجھے ایک بے پناہ محبت ہے ان تمام ماؤں سے جنہوں نے ہماری علمی پیاس بجھائی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اب تو اس وقت کے طلبہ بتائیں گے، لیکن جس وقت ہم پڑھتے تھے جماعت بھی چھوٹنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے ہم لوگ، نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ایسی تعلیم تھی۔ میرے ساتھی آئے ہوئے یہاں پر، امتیاز بھائی ہیں اور کئی لوگ ہیں، عمران بھائی وغیرہ، الحمدللہ مفتی شاہی صاحب قبلہ پڑھاتے تھے، ان کے پاس ہدایت النحو تھی، زبانی یاد تھی، کھڑے ہو کے ہم لوگ ایسے سنا دیا کرتے تھے پوری کتابیں۔ حضرت علامہ اسد اللہ ثقافی صاحب نے عربی کا جو انہوں نے اجرا کرایا وہ مجھے اب تک یاد ہے، مطلب جو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھایا، تو یہ احسان ہے اس جامعہ کا۔ اور ابھی حضرت علامہ فیاض صاحب، ہم حضرت کے پاس بھی جاتے تھے، ڈاکٹر امجد صاحب، صوفی صاحب، ہم لوگ ساتھ جایا کرتے تھے۔ ماہ طیبہ میں بھی لاتا تھا کچھ کاپیاں خرید کر کے، اچھی طرح سے یاد ہے مجھے۔ تو اس وقت سن 2004 اور اب سن 2023 کی اینڈنگ ہے، پورا نقشہ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں تک جو یہ سفر، جرنی، لانگ جرنی ہے، بتا رہے تھے حضرت 27-28 سال کا صرف پیریڈ ہے، کوئی زیادہ لمبا تھوڑی ہے۔ تو یہ جو چمن آج آپ کو کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، صوفی صاحب کی آواز 2 مصروں میں آپ سن لیجئے کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ ماشاءاللہ عربی میں ہم لوگ تقریر کیا کرتے تھے، ڈاکٹر امجد صاحب تھے، ہم تھے، ہمارے امتیاز بھائی ہیں، مولانا شہادت صاحب ہیں، سب ہم لوگ ماشاءاللہ، بڑا دل خوش ہوتا ہے، بہت قسم خدا کی دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ ادارہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جس وقت میں تھا سن 2004 میں مسجد بھی نہیں تھی، اور یہ جو کالج بنا ہوا انٹر کالج یہ بھی نہیں تھا، اور یہ گیسٹ ہاؤس بھی نہیں تھا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے جیسے رائٹر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ اس سال کون سی کتاب لکھنا ہے، کون سا رسالہ، کون سا مضمون لکھنا ہے، ایسے ہی مرد قلندر حضرت قاری عبدالوحید حفظہ اللہ کے ذہن میں یہ پروگرام آتا رہتا ہے کہ اس مہینے میں کون سی زمین خریدنا ہے، کون سی عمارت بنانا ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے، واقعی دلی لگاؤ ہے باخدا میں، واللہ کہہ رہا ہوں بڑا ایک دلی رشتہ ہے۔ اور پھر ایک دفعہ میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو MBBS ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا قاری صاحب نے دکھانے کے لیے۔ اپنے مدرسے کے طلباء سے ایسا پیار کرتے ہیں حضرت جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، خدا کی قسم۔ میں نے خود دیکھا، خود ریئلائز کیا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے۔ MBBS ڈاکٹر کے پاس پیسے الگ دیتے تھے کھانے کے لیے۔ بہت بڑا کام کیا حضرت نے، اللہ اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، آمین بولیے زور سے۔ ان اداروں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، رب کہتا ہے غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بلند تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ کامل مومن بن جاؤ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ گرتی ہوئی عمارتیں دیکھ کر، ملبوں کا ڈھیر بنتی ہوئی آبادیاں دیکھ کر، کھنڈرات میں تبدیل ہوتی ہوئی غازہ پٹی کا پورا نقشہ دیکھ کر شاید ہماری قوم کے اندر کچھ بیداری آئے گی۔ چائے خانوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرنے سے مسئلے حل ہوتے تو کب کے ہو گئے ہوتے،
میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ذرا ذرا سے بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہو سکتا ہے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہماری قوم گہری نیند سے بیدار ہو جائے، مگر افسوس تم نے سب کچھ دیکھا، نمازیوں کی تعداد جیسی پہلے تھی ویسے ہی اب ہے۔ دوسری طرف ہمارے سماج میں جو برائیاں در آئی ہیں، شراب کی شکل میں، سود کی شکل میں، زناکاری کی شکل میں، بدکاری کی شکل میں، جھوٹ و فریب کی شکل میں، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اے ناگور راجستھان، پورے راجستھان سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں، اگر تمہاری یہی روش رہی تو کیسے حالات بدلیں گے یہ سمجھاؤ مجھے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ ویڈیو، پورا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ تصور تو کیجئے، نہ جانے اس کے گھر میں کتنے لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے، اللہ جانے اس کے باپ کا سایہ بھی اس کے سر پہ سلامت ہے کہ نہیں، ماں کا آنچل اس کے سر پہ سلامت ہے کہ نہیں، مگر رب نے کیسا ایمان دیا ہے اس قوم کو اور اس قوم کے نونہالوں کو کہ وہ بچہ اپنے مکان کے ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس سوئی ہوئی امت کو احساس دلا رہا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ یہ لگائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نہیں، نعرہ پبلک میں سے لگائیں گے، حسینی کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاؤ بیٹا، کھڑے ہو۔ صرف بے ہوش کرنے کی میڈیسن نہ ہو، اے سی بھی ہو، آپریشن تھیٹر بھی ہو، بہترین ڈاکٹرز ہوں، لائٹنگ ہو، ساری سویدھائیں اویلیبل ہوں، صرف بے ہوش کرنے کا جنکشن نہ ہو۔ آپ اپنا آپریشن نہیں کرا سکتے، اپنے بیٹے کا آپریشن نہیں کرا سکتے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا گلوبل ولیج ہی بن چکی ہے، سب کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے وہ 12-13 سال کے بچے کو نہیں دیکھا جو امام عالی مقام کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے؟ نعرے سب لگاتے ہیں، حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ فلسطین کے مظلوموں کو دیکھ لو، وہ 11-12 سال یا زیادہ 13 سال کا بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ ارے جنکشن تو چھوڑو، بے ہوشی کا جنکشن، وہاں تو لائٹنگ بھی نہیں ہے، آپریشن تھیٹر بھی سلیقے کا نہیں رہا، ظالموں نے وہاں پر اسپتالوں تک کو نہیں بخشا ہے۔ وہ کیسے بدترین قوم ہے، میرے رب نے بالکل سچ فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ایسی قوم ہے جس پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ ذلیل قوم اسپتالوں تک کو ٹارگیٹ کر رہی ہے۔ اے لوگوں، اسپتالوں کا کیا حال ہو گیا؟ اب لائٹ ہی نہیں تو ٹارچ جلا کے، موبائل کی ٹارچ جلا کے اندھیرے کے اندر اس بچے کا آپریشن کیا جا رہا ہے، ٹانگ پھٹی ہوئی ہے، ٹانکے بھرے جا رہے ہیں۔ ارے تصور کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر سلام ان ماؤں کو، ان کنیزان زینب کو، ان کنیزان فاطمہ کو جنہوں نے غلامان حسین پیدا کیے ہیں۔ اس 13 سال کے بچے کو دیکھو، اللہ کی قسم میں اتنا رویا، اور میں کہ ہر مومن رویا، مومن کے ہر انسان رویا اس ذرا سے بچے کو دیکھ کے کہ ڈاکٹر چیر پھاڑ کر رہا ہے اور جناب والا آپریشن کر رہا ہے، تو وہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اس ظالم دنیا سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت پڑھتا ہے، شروع میں تو آواز میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے ننھے سے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر رب نے اتنا سکون دیا، پھر جھومتا جا رہا ہے، تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر رو رہا ہے مگر وہ بچہ نہیں رو رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ ذرا سا بچہ امام عالی مقام کا غلام ڈنکے کی چوٹ پہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا قرآن مٹ نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ
جب نعرہ لگاؤ تو پھر دل کے ساتھ لگاؤ یا پھر مت لگاؤ؟ زور سے بولو ذرا، جو بھائی نعرہ لگا رہے لگاؤ ہمت کے ساتھ۔ بیٹھو بیٹھو بھائی جان، بیٹھ جاؤ۔ اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو ادارہ چمک رہا ہے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سلامت رکھو، ان سے پیار کرو۔ نہ جانے کون بچہ یہاں امام بخاری کا غلام پیدا ہو جائے۔ امام ابو زرع المتوفی 264 ہجری، یہ 200 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، صرف 64 سال کی عمر پائی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو خواب میں دیکھا تو فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے آسمان پہ۔ پوچھا بھئی تمہیں یہ منصب کیسے ملا؟ کہا اس لیے کہ جب بھی میں حضور کی حدیثیں لکھتا تھا، پیارے نبی کا نام آتا تھا، میں جھوم کے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ وہ جو میں موضوع لے کے چل رہا تھا نا، وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں، تھوڑا سا علم کے بارے میں ہی بولتا ہوں، اس کو وہ سنبھالیں گے، بس میں نے یہاں تک۔ امام ابو زرع، اور یہ وہ جلیل القدر پرسنالٹی ہیں، فرماتے تھے 1,00,000 حدیثیں تو 1,00,000 کتنی؟ آج کل کسی کو 10-20 یاد ہو جائے نا تو جبے قبے کا رنگ بدل جاتے ہیں ان کے۔ وہ درسگاہی علماء کو ویلیو نہیں دیکھتے۔ ہوش میں رہنا چاہیے آدمی کو، ایٹیٹیوڈ سے باہر آنا چاہیے۔ اللہ کو سادگی پسند ہے۔ اور دوسری بات ایک اور بتا دوں میں، علم زندہ مدرسوں سے ہے، ہم جیسوں سے نہیں ہے، مدرسوں سے ہے، چونکہ ہم بھی مدرسوں میں پڑھیں۔ ہاں، اس لیے اہل علم کی قدر بھی کرنا چاہیے، انسان کو سادگی میں رہنا چاہیے۔ اللہ کو سادگی پسند ہے میرے بھائیوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سنو میرے، اور دوسری بات، جو بھی بولا جائے پورے ثبوت کے ساتھ، پختہ انداز میں۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے وہاں پر بھی بہت لاپرواہی، اناپ شناپ بول دیتے ہیں، پھر وہ کلپیں وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ اب تحقیق کرتے رہو، پھر مفتیان کرام کو پریشان کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا؟ ابے ادین سے پوچھو جس نے بیان کیا، کہاں لکھا ہے؟ علماء کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو سنو بھائیو، 1,00,000 کی میں بات بتا رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل المتوفی 241 ہجری فرمایا کرتے تھے، امام ابو زرع قوت حافظہ کے معاملے میں اپنی مثال آپ ہے۔ امام ابو زرع فرماتے تھے 1,00,000 حدیثیں تو مجھے ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل ہو اللہ شریف یاد ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کتنا کام کیا دین کا انہوں نے۔ انتقال ہونے لگا تو ان کے امام ابو حاتم رازی وغیرہ ان کے بڑے عظیم دوست وہاں پہ بیٹھے تھے، شاگرد بھی تھے، اور انتقال کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، کلمہ شریف یاد نہیں آ رہا۔ اب سارے ہمت نہیں ہو رہی کہ ان سے کلمے کو کیسے کہیں، یہ تو خود دوسروں کو سمجھاتے آج کلمہ یاد نہیں آ رہا۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ان کے سامنے حدیث کی سند پڑھو، انہیں کلمہ یاد آ جائے گا۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک محدث نے ان کے سامنے حدیث کی سند پڑھی، حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید عن جعفر عن صالح عن کثیر عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سند پڑھی، انہیں کلمہ یاد آ گیا، یعنی جس حدیث میں، جو حدیث یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جیسے ہی انہوں نے سند پڑھی، مکمل نہیں پڑھی تھی، آدھی سند پڑھی تھی، سند سنی تو کلمہ یاد آ گیا۔ وہ کیسے علم دوست لوگ تھے ساتھیوں، علم کے یہ جو چراغ جل رہے ہیں بڑی قربانیوں سے پھیلایا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری کا مختصر تذکرہ، پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری، اللہ اکبر، ان کی ماں کو سلام کرو۔ اے لوگوں، یہ جو سیرتیں بنی ہیں، یہ جو شخصیتیں بنی ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی ماؤں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں۔ امام بخاری دنیا میں تشریف لائے، ابھی چھوٹے تھے، ماں دعا کرتی تھی، یا اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا، اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی، دین کا خادم بناؤں گی۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے تو بڑی رونے لگی، یا اللہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا، ابھی یہ بخارا کا، سمرقند کا، بغداد کا، بصرہ کا، کوفہ کا، مکہ مدینہ کا، محدثین کے مختلف شہروں کا سفر کیسے کرے گا، کیسے محدث بنے گا؟ اللہ اللہ بڑی دعائیں کرتی تھی ماں۔ او یار، ماں باپ کی دعائیں تم بھی لیا کرو۔ آج کے جلسے کا ایک پیغام یہ بھی لے کے جاؤ کہ جب بھی گھر سے نکلو ماں باپ کی دعائیں ساتھ لے کر کے نکلو۔ ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، باپ کا ہاتھ چوم لو، پھر گھر سے نکلو۔ اور ہمارے لکھنؤ کے بڑے مشہور شاعر منور رانا صاحب، ان کے یہ 4 مصرے کہتے ہوئے گھر سے نکلو کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی۔
दुआएं लो अपने माँ बाप की। आज जो ये मर्द कलंदर, अल्लाह साया सलामत रखे, हजरत सूफी साहब का माँ बाप की दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बिनाई चली गई, माँ बड़ी दुआएं करती थी। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। अल्लाह के खलील ख्वाब में तशरीफ लाए हजरत इब्राहिम, कहा ए औरत, अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी और अपना मुबारक दस्ते पाक इमाम बुखारी की आंखों पे रखा। अल्लाह ने उनकी आंखों को बीनाई अता कर दी। ख्वाब टूटा, आंख खुली तो देखा इमाम बुखारी, नाम था उनका मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, आराम कर रहे थे, सो रहे थे। माँ ने उठाया, ख्वाब एकदम याद आया, कहा बेटे मोहम्मद उठ, आंख खोल। जैसे ही आंख खोली, इमाम बुखारी नाम आपका मोहम्मद है, आंख खोली, कहा बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा है? कहा माँ तेरा दुपट्टा मुझे सुर्ख रंग का साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो इमाम बुखारी ने भी आंख मिलने के बाद आसमान की सुर्खी या जमीन का कलर नहीं देखा, सीधा माँ का चेहरा देखा। यानी जब आंखें मिली, रोशनी मिली, फौरन माँ का चेहरा देखा। तुम भी सुबह को जब उठा करो, सबसे पहले माँ का चेहरा देख लिया करो और फिर ये कह लिया करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने कहा बेटे नजर आ रहा? का माँ हाँ तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से चिमटा लिया, पेशानी को चूमा। यही बच्चा जब पढ़ने जाने लगा, अपने उस्ताद के पास पढ़ने गए, भी छोटे थे, बच्चे थे, हदीसें वो पढ़ाया करते थे। उनके उस्ताद पीछे बिठा दिया करते थे कि अभी बच्चा है, पीछे बैठ जाया कर। एक दिन वो सनद पढ़ रहे थे, सनद में गलती हो गई, बच्चा बोल पड़ा, कहता हुजूर आपने सनद सही नहीं पढ़ी, सनद ऐसे है। वो कहने लगे तू जरा सा बच्चा मुझे बताएगा? क्या हुजूर गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर किताब खोल के देख लें। खुदा की कसम जब किताब खोल के देखी गई तो जरा सा बच्चा जो कह रहा था वही सच था। पेशानी को चूमा, कहा बेटे तेरी तो बड़ी शान होगी, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी। हदीसें आप अपने साथियों के साथ मुहद्दिसीन के पास जाया करते थे। मुहद्दिसीन आपके जो साथी थे, बाकी जो आपके साथ जाते थे पढ़ने के लिए, वो दफ्तर लेके जाते, कॉपियां लेकर, उस जमाने में जो भी कॉपियों का सिस्टम था वो लेकर के जाते, उस पे लिख करके लाते। एक दिन सबने मजाक उड़ाया, कहा मोहम्मद बिन इस्माइल तुम तो कुछ लेके नहीं जाते, तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहा तुम क्या लेके जाते हो? कहा हम तो दफ्तर के दफ्तर लेके जाते हैं, देखो भरे पड़े। कहा अच्छा तो तुमने तो याद कर ली होंगी। कहा याद है या नहीं है वो छोड़ो, मगर तुम तो कुछ भी लेके नहीं जाते। कहा एक बात बताओ, तुम पहले सुनाओगे या हम पहले सुना दें? कहा अच्छा आप सुना भी सकते हो? कहा बिल्कुल सुना सकते हैं। कितनी हदीसें याद है तुम्हें? कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने 15,000 लिखी है ना अब तक? कहा हमने 15,000 लिख ली। कहा तुमने लिखी हैं तो खोलो अपनी अपनी कॉपियां, अपने अपने दफ्तर, मैं तुम्हें सुनाता हूं। अल्लाह अकबर, आंखें फटी की फटी रह गई। जिनके पास लिखने का दफ्तर था उन्हें याद ना हुई, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हें सबकी सब याद हो गई। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या था? ये माँ की दुआओं का असर था। हौसला पैदा करो। मैं जिस खानकाह से मुताल्लिक हूँ, जहाँ से मैं मुरीद हूँ, महरा शरीफ, उस खानकाह का एक पैगाम याद रख के ले जाइए। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज नहीं आएगी मुझे, बच्चों को जोर से बोलो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अल्लामा फैयाज साहब क़िबला ने बहुत दर्दमंदाना अंदाज में आपसे कहा कि तालीम की तरफ आओ। इल्म ही वो शय है जो आपको इज्जत दिलाती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने का मन बना के जाओ, ये जहन बना के जाओ कि हमें हर कीमत पे अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये ना सोचो कि हम गरीब हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे। खुजमा सफा वतामा कदरा के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, एक विलेज के रहने वाले थे, इतने गरीब थे कि अखबार बेच के अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनकी बहन ने उनको पढ़ाया था, मगर संघर्ष की राह जो चलता है हालात तो वही बदलता है। वक्त तो बदलता है यार, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। आदमी मेहनत तो करे। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे साइंटिस्ट बने कि आज अपने भारत के पास जो परमाणु शक्ति है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ही की देन है।
बात समझ आई कि नहीं आई? तालीम, एजुकेशन, अपने बच्चों को बचपने ही से ये मोटिवेट कर दो कि बेटा हमें तुमसे दौलत नहीं चाहिए, हमें तुमसे इल्म चाहिए। उन्हें पढ़ाओ, तालीम की तरफ उनका फोकस करो। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत डॉक्टर सैयद अमीन मियां साहब किबला के भाई अफजल मियां साहब, बताओ एडिशनल डीजीपी रहे थे कि नहीं रहे थे? मध्य प्रदेश के रहे थे कि नहीं रहे थे? यानी मॉडर्न एजुकेशन भी रहे और दीनी तालीम भी रहे, दोनों तालीम का संगम रहे। और फैजाने अशफाक में आकर के तो देखो माशाअल्लाह इंटर कॉलेज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है और मदरसा भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। बड़े मुबारकबाद हो वैसे राजस्थान वालों, अजमेर का राजा तो तुम्हारे सूबे ही में रहता है। अरे जोर से बोलो, है कि नहीं बात? अल्लाह खुश रखे, आप सबको आबाद रखे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मत सोचो कैसे पढ़ेगा, एक मकसद लेकर के जाओ कि हमें आज हमारे माशाअल्लाह डॉक्टर अमजद इकबाल साहब है, जम्मू के रहने वाले, में एक दफा गया था, करम फरमा नमूने इस्लाम हजरत मुफ्ती सईद साहब किबला में गया था एक दफा राजौरी में। हमारे फारूक साहब किबला भी तशरीफ फरमाए, 8 दिन रहा था लगभग वहाँ पे, बड़ा काम किया है दीन का माशाअल्लाह, दिल बड़ा खुश हुआ। तो ये सब इल्म ही की बरकत से होता मेरे भाइयों। हमारे संबल, अभी मैं 4 दिन पहले मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत मुफ्ती अशफाक अलैहि रहमा के गांव में था जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। सोनाली उनके गांव का नाम है, छोटा सा विलेज है। मैंने वहाँ आया, सोनाली नाम है जी माशाल्लाह। तो मैंने अभी अभी मेरे रिसेंटली अभी शायद 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि आज राजस्थान में हम जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के तस्करों की खुशबू से मशा में जान को मुअत्तर करते हैं। सुभान अल्लाह। वो एक विलेज के रहने वाले थे, एक गांव के रहने वाले थे। नहीं फोन आता, हजरत आपने तो बहुत वक्त गुजारा उनके साथ, हम तो खैर इस मदरसे की देन है, इस मदरसे का एहसान है और हजरत सूफी साहब किबला की शफ़क़तें हैं कि हमें साथ ले जाया करते थे। और आपके माह तैयबा भी बहुत खरीदे थे, चूँकि लिखने पढ़ने का बड़ा शौक़ था। हमारे शहादत भाई थे अमजद इकबाल साहब, बहुत लिखते थे मज़ामीन, बल्कि मज़ामीन लिखने का शूर तो सही बात यह है फैज़ान अशफाक़ी से हमने सीखा था। जो बात है, जो सच्चाई है वो यहीं पे असाज़ा लिखवाया करते थे माशाअल्लाह। क्या जबरदस्त माहौल था। आते तो ऐसा लगता, मैं मुबारकपुर में भी ये कहता हूँ आपकी दुआओं से, मुबारकपुर में मेरी बहुत तकरीरें होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा जाता हूँ मुबारकपुर। और यहाँ पर भी आता हूँ तो ऐसा लगता मुबारकपुर जाऊँ, यहाँ पर आऊँ, ऐसा लगता जैसे अपने घर में आ गए, जैसे माँ की गोद में आ गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो। मैं बस ये चंद पंक्तियां सुनाऊंगा और फिर चूंकि अभी हमारे और भी अजीम खुतबा तशरीफ फरमा है, बाकी मुझे 31 तारीख में भी नागौर आना था, कुछ मजबूरी थी, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सूरज की तरह, युवाओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे हमारे जेरे तालीम में मदरसों में हो या कॉलेजेस में हो, एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। एक जगह उन्होंने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि ख्वाब वो है जो आदमी सोते हुए देखता है तो गलत है। ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने नहीं देता है। ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इंतकाल हो गए, खजराना इंदौर के रहने वाले थे राहत इंदौरी साहब, मैं उनके मोहल्ले में तकरीर करके आया हूँ। उनके 2 मिसरे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहा करते थे, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देख। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये कुम्हारी जो है, ये बासनी कुम्हारी यहाँ के हमारे गुलाम गौस अज़हरी में मुझे अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने हैदराबाद रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस करते, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बुलाया था, मैं तकरीर में गया था। तो उनका मुझे पता चला, वो भी यहीं पे रहते, मैं मिलने गया उनसे, मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अपने कुम्हारी के माशाल्लाह, और यहाँ पे प्रोफेसर हो गए, एक वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी है हैदराबाद ही में, और कितने तलबा मुझे मिलते हैं अपने दारुल फैज़ान अशफाक़ के फारिग हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गए माशाल्लाह। ये इल्म की बदौलत है भाइयों।
अपने बच्चों को पढ़ा लो। ये 2 मिसरे तो सुनाऊंगा जरूर, उसके बाद फिर मेरी तकरीर खत्म है। हाथ उठा के बोलो एक मरतबा या रसूल अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर के नक्श कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर, आबाद ये उजड़ा होगा काशान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न। अगर पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़ देगा तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। बोलो मर जाएंगे, पूरा मजमा बोले मर जाएंगे। अस्सलाम।